حدیث قدسی ہے، ابن آدم صلی لی اربن اول نہار یکفک آخرہ، آدم کے بیٹے تو صبح صبح 4 رکعتیں میرے لیے پڑھ لے، میں شام تک تیرے سارے کاموں میں کافی ہو جاؤں گا۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر۔ قال الله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ امت اسلامیہ کے بہت سارے لوگ دسمبر کے مہینے کو سال کا آخری مہینہ سمجھتے ہیں۔ سال کا اختتام اگر آپ دسمبر پر سمجھ رہے ہیں تو کیا ہم نے اس دسمبر میں جب ہماری زندگی کا 1 سال مزید ختم ہونے جا رہا ہے، کیا ہم نے اس پر کوئی اپنا محاسبہ کیا کہ پورے سال میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ وقت انسان کی اور مومن کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ انسان نے اگر وقت کی قدر نہیں کی اور وقت سے کچھ چھینا نہیں ہے تو یہ وقت انسان کو روند کے گزر جائے گا۔ عرب اپنے بچوں کو ایک مقولہ سکھایا کرتے تھے، الوقت کالسیف فإن لم تقطعه قطعك۔ وقت ایک تلوار ہے اور ایسی تلوار ہے جو تم پر لٹک رہی ہے، اگر تم نے اس تلوار کو نہ کاٹا تو یہ تلوار تمہیں کاٹ دے گی۔ کیا یہ جملہ میں نے خود سمجھ لیا کہ اگر کسی بندے کو اس بات کا ڈر ہو کہ میری گردن پر، میری گردن کے قریب کاٹنے والی ایک تلوار گھوم رہی ہے، اگر میں نے اپنا اس تلوار سے دفاع نہ کیا تو میرا کوئی عضو شل ہو جائے گا، عضو کٹ جائے گا، میں موت کی طرف چلا جاؤں گا، تباہی کی طرف چلا جاؤں گا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات سمجھی؟ اور اگر میں نے یہ بات خود نہیں سمجھی تو میں اپنی اولاد کو یہ بات کبھی سمجھا نہیں پاؤں گا۔ جس دن مجھے چھٹی ہے، اگر میں نے اس دن کھیلنا کودنا پیکیجز لگوا لیے میں نے کہ آج سارا دن سنڈے ہے تو آج میں نے مختلف چیزیں دیکھنی ہیں، بچوں کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے گھومنے جانا ہے، ملک میں برفباری ہو رہی ہے اس کے لیے وقت نکالنا ہے، دسمبر کی چھٹیاں شروع ہونے والی ہیں، میں نے کیا کرنا ہے؟ یہ ہماری سوچیں۔ فراغت میں مسلمان نے اپنا انداز بدل لیا۔ قاضی شرح عید کے دن باہر نکلے، دیکھا کچھ نوجوان کھیل کود رہے ہیں، کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا قد فرغنا اليوم، آج تھوڑی سی فرصت ملی تھی، تھوڑے سے فارغ تھے تو ہم نے سوچا کچھ کھیل کود لیتے ہیں۔ کہتے اللہ کے بندو، اللہ نے کیا اپنے بندوں کو فراغت میں، فرصت میں وقت کا استعمال ایسے ہی کرنے کا کہا ہے جیسے تم کر رہے ہو؟ فرصت میں ایسا کیا جاتا ہے جو تم کر رہے ہو؟ اللہ تو اپنے نبی سے کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ میرے نبی کبھی تمہارے پاس فرصت ہو، فراغت ہو تو اپنے رب کی طرف رغبت کرنی ہے۔
فرصت میں اپنے رب کی طرف لو لگانی ہے. قرآن نے تو انسانوں کو یہ سکھایا تھا, اپنے نبی کی اللہ نے یہ تربیت کی تھی, تم نے یہ معنی کہاں سے نکال لیا؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, ما من یوم یمر علی ابن آدم الا وهو یقول یا ابن آدم انا یوم جدید وعلی عملک شہید فاذا ذهبت عنك فلم يرجع اليك فلم ارجع اليك. آدم کہتے دنوں میں سے ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا جو انسان کو جھنجھوڑتا نہ ہو, یہ کہتا نہ ہو کہ اے ابن آدم میں تجھ پر ایک نیا دن ہوں, انا یوم جدید وعلی عملک شہید, میں ایک نیا دن ہوں اور تیرے عمل پر گواہ بننے والا ہوں. سوچ لینا, سورج چڑھتا ہے بڑا چمکنا ہوتا ہے, اس کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ اس کی روشنی بھی کم ہوتے, جب ڈھلتی ہے تو سورج ہمیں ایک نصیحت کر کے جاتا ہے, دیکھو مجھ میں بھی بڑی قوت تھی, طاقت تھی, چمک تھی, اب میں بھی ڈوبنے جا رہا ہوں. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جو انسان کے پاس سے گزرتا ہو اور اس کو اطلاع نہ دیتا ہو, اور کہتے ہیں انا یوم جدید وعلی عملک شہید, میں نیا دن ہوں اور تیرے عمل پر گواہ ہوں. سوچ لے تو کیا عمل کر رہا ہے, تیرے 24 گھنٹے کیسے گزریں گے, تیرا دن کیسا گزرے گا, رات کیسی گزری ہے, دیکھ میں تیرے عمل پر گواہ ہوں. فَإِذَا ذَهَبْتُ عَنْكَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ, اگر میں تجھ سے چلا گیا تو تو سارا زور لگا لے, ساری قوتیں جمع کر لے, دنیا کی ساری دولتیں اکٹھی کر لے, تو مجھے واپس لوٹا نہیں سکتا. جو گھڑی گزر گئی واپس نہیں آئے گی. فقدم ما شئت تجدہ امامک, فقدم ما شئت تجدہ بین یدیک واخر ما شئت فلن یعود الیک ابدا. جو مرضی کام کر لے, نیکی کر لے, جو کرے گا اپنے سامنے اس کو کل قیامت والے دن پا لے گا. تیرا ہر عمل تیرے سامنے ہوگا, مرضی ہے تیری, پیچھے تو نے کیا چھوڑنا ہے, یہ وقت تو ادھر لوٹ کے نہیں آئے گا. آج مسلمانوں نے اس وقت کی قدر نہیں جانی, قیمت نہیں سمجھی. لوگ کہتے ہیں یورپ بڑی ترقی کر گیا, اور بھائی جب ہم سو کے اٹھتے ہیں وہ اپنا آدھا کام نپٹا چکے ہوتے ہیں. جب ہماری آفیسز کھلتے ہیں, پیارے پیغمبر نے تو دعا کی تھی, یا اللہ میری امت کی صبح میں برکت پیدا کر دے. جو برکت کے اوقات ہیں ہم سو کے گزار دیتے ہیں. وقت انسان کی سب سے قیمتی چیز ہے. امام تیفور رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, ان اللیل والنہار رأس مال المؤمن ربحہم الجنہ وخسرانہم النار. لوگوں یہ وقت, دن رات, یہ مومن کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اور اس سرمایہ میں منافع کیا ملتا ہے, کہتے ہیں ربحہم الجنہ. یہ اگر وقت آپ نے صحیح جگہ پر لگایا تو اس وقت کی قیمت اللہ تمہیں کیا دے گا, اس کا منافع تمہیں کیا دے گا, الجنہ, جنت ملے گی. وَخُسْرَانُهُمَ النَّارُ, اور اگر گھاٹا تمہیں وقت میں گھاٹا آ گیا تو خسارے میں تمہیں آگ ملنے والی ہے. دیکھ لو کہ تم وقت میں منافع میں جا رہے ہو یا گھاٹے میں جا رہے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان صحیح البخاری میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں, لوگوں ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ ولکل منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. صحیح البخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے. کہتے ہیں لوگوں یہ دنیا لوٹ کے جا رہی ہے, وقت گزرتا جا رہا ہے, دنیا پلٹتی جا رہی ہے, اور رات اور آخرت قریب آ رہی ہے.
دنیا منہ موڑ کے جا رہی ہے اور آخرت تمہارے قریب ہوتی جا رہی ہے. ہر دن گزر رہا ہے تمہیں قبر کے قریب کر رہا ہے. وَلِكُلِّ مِنْهُمَا بَنُونَ. دنیا اور آخرت، کچھ دنیا دار ہوتے ہیں، کچھ جنتی ہوتے ہیں، آخرت والے ہوتے ہیں. وَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. دنیا دار نہ بننا، آخرت والے بننا. وقت سے کچھ چھین لو. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ. آج تو عمل ہے، حساب اللہ نہیں لے رہا تم سے، تمہیں مہلت دے رہا ہے، تمہیں چھوڑ رہا ہے. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. لوگوں سن لو، ابھی تمہیں وقت کا موقع دیا جا رہا ہے، حساب کتاب ابھی پورا نہیں ہو رہا. کل قیامت والے دن صرف حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. تم وہاں خواہش کرو گے ہمیں موقع دے دو، لوٹا دو، تھوڑی سی مہلت دے دو، تھوڑی سی عمر مل جائے، ہم کام کریں گے. وہاں کوئی موقع نہیں ہوگا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں جب کسی کی موت آتی تو کیا کہتے ہیں؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب. یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے. نہیں ملے گا. آج ہم نے اس وقت کی قدر نہیں کی. سال گزر گیا، جنوری سے شروع ہو کے دسمبر تک، یہ بھی لوگوں کا ایک سال ہے گزر گیا، پر میں نے اس میں کوئی حساب کتاب نہیں کیا، چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا. پورے سال میں کیا کیا میں نے؟ پورے سال میں اسلام کہتا تھا قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت یاد آتی ہے. پورے سال میں قبرستان کتنی دفعہ گیا، والدین کی قبر پر کتنی دفعہ گیا، رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑنے کتنی دفعہ گیا، جو لوگ بیمار تھے ان کی بیمار پرسی کرنے کتنے گیا، وہ لوگ جو مجھ سے روٹ رہے ہیں، دور جا رہے ہیں، رشتہ داری توڑ رہے ہیں، ان سے مل کتنا رہا ہوں، جو لوگ ناراض سے ان کی صلح کتنی کروائی، اللہ نے لاکھوں کروڑوں روپے دیے، اللہ کے نام پر کتنا صرف کیا. کوئی حساب کتاب نہیں میری زندگی میں. پورے سال میں قرآن کتنی دفعہ پڑھا، ہمیں اندازہ نہیں. دن میں ہم موبائل کتنی دفعہ کھولتے ہیں. ایک بڑی اچھی ایپ آئی ہے نختم کے نام سے، الیوم نختم نختم، بڑی شاندار ایک ایپ ہے. اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس کا بڑا اچھا انداز یہ ہے کہ آپ نے موبائل بند کیا، موبائل کھولیں گے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک آیت آئے گی، آپ وہ پڑھ لیں، اپنا کام شروع کریں. دوبارہ بند کر کے دوبارہ کھولیں گے تو دوبارہ اگلی آیت، ایک آیت آئے گی. یہ آپشن بھی موجود ہے، کبھی آپ جلدی میں ہیں تو آپ اس کو ختم کر دیں، دوبارہ وہی آیت دوبارہ آ جائے گی جو آپ پڑھ نہیں سکے. ایک بندہ کہتا ہے میں حیران رہ گیا اس بات سے کہ شام کو میں نے دیکھا ایک آیت پڑھ کے میں نے دیکھا کہ رات کو سونے سے پہلے 200 سے زیادہ میں آیتیں پڑھ چکا ہوں. اس کا مطلب میں نے پورے دن میں 200 سے زیادہ مرتبہ موبائل کھولا ہے. اور قرآن پورے دن میں کتنی دفعہ کھولتے ہیں؟ میرا پورا ایک وقت ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے ناشتہ کرنا ہے، اتنے بجے جاب پہ جانا ہے، اتنے بجے میں نے آفس جانا ہے، اتنے بجے میں نے دکان پہ جانا ہے، ہوٹل پہ جانا ہے. یہ ساری چیزیں طے شدہ ہیں. کونوا من ابناء الاخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا. تم تو دنیا دار ہو، یہ سارا شیڈول تمہارا دنیا کے لیے. مومن کو اسلام نے ایک ترتیب بتائی ہے. نماز فجر پر اٹھے ہو، کبھی تمہیں فرصت ملے نماز با جماعت ادا کر کے بیٹھے رہو، سورج چڑھنے تک بیٹھو. اللہ تمہارے اس وقت کی قدر کیا کرے گا؟ اگر تم نے نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھ کر مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا، اس وقت کی اللہ قدر کیا کرے گا؟ سورج چڑھنے کے بعد اگر تم نے 2 رکعتیں پڑھ لی، اللہ تمہیں ایسے حج اور عمرے کا ثواب دے گا جو پورا ہوگا، جو پورا ہوگا، جو پورا ہوگا. کیا میری زندگی میں یہ ترتیب موجود ہے؟ دن چڑھ آیا، سارا دن پریشان رہتا ہوں. حدیث قدسی ہے، ابن آدم صلی لی اربن اول نہار یکفک آخرہ. آدم کے بیٹے تو صبح 4 رکعتیں میرے لیے پڑھ لے، میں شام تک تیرے سارے کاموں میں کافی ہو جاؤں گا. 4 رکعتیں پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ پر میرے پاس وقت نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے میری.
سارا دن مصیبتوں میں گھرا رہتا ہوں، پریشانیوں میں جکڑا رہتا ہوں، غموں نے گھیر رکھا ہے، پر پورے دن میں صبح صبح میرے پاس 4 رکعتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ سال گزر گیا، میں دیکھوں سال میں کتنی مرتبہ میں نے ایسا کیا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت 2 رکعتیں پڑھ کے نکلو۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اذا خرجت من بیتک فصلی رکعتین تمنعانک مخرج السوء، آدم کے بیٹے گھر سے نکلتے وقت 2 رکعتیں پڑھ کے نکلو۔ گھر داخل ہونے تک باہر کی جتنی پریشانیاں ہیں، اللہ کریم ان 2 رکعتوں کو اتنا مضبوط بنا دے گا کہ یہ 2 رکعتیں گھر میں داخل ہونے تک ساری برائیوں پریشانیوں کے سامنے ڈھال بن کے کھڑی ہو جائے گی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے، کوئی محاسبہ نہیں اس کا۔ نماز پڑھتا ہوں وقت بے وقت، نماز کا کوئی وقت نہیں میرے پاس، رشتہ داروں کو ملنے کا وقت نہیں میرے پاس، بیماروں کی عیادت کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ صبح کو کسی بیمار کی عیادت کرنے چلا گیا تھا، ہاں میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یار گزرتے ہوئے سلام کر جو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ فرمایا جو بندہ صبح کسی مریض کی عیادت کرنے چلا جاتا ہے، اللہ کریم شام تک 70,000 فرشتے اس بندے پر مقرر کر دیتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ مریض کے پاس جا کے 2 گھنٹے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اس کی عیادت کرو، اس کو حوصلہ دو، 5-7 منٹ میں بھی اٹھاؤ۔ 30,000 فرشتوں کی دعائیں لینے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرے پاس مرنے کا وقت نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، شبابک قبل حرمک۔ 5 چیزوں کے چھن جانے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لو، فائدہ اٹھا لو۔ شبابک قبل حرمک، بوڑھا ہونے سے پہلے جوانی سے کچھ فائدہ اٹھا لو، جوانی کے وقت سے کچھ چھین لو۔ جب تمہارے قوا مضبوط تھے، عقل کام کرتی تھی، رکوع سجدہ پورے اہتمام سے کر سکتے تھے، قبل اس کے کہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھو، سجدہ نہ کر سکو، جی چاہے کہ میں اللہ کے سامنے ماتھا رکھوں، رکھ نہ پاؤں، اس وقت سے پہلے بڑھاپے سے پہلے تم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح کا بنا لو کہ بڑھاپا آئے بھی تو حسرت نہ ہو کہ جوانی میں کچھ کیا نہیں ہے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی سے فائدہ اٹھا لو۔ صحتک قبل سقمک، بیمار ہونے سے پہلے صحت کے ایام میں فائدہ اٹھا لو۔ اگر صحت کے ایام میں وقت کی قدر کی، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھتا ہوں، اپنی اولاد کو لے کے بیٹھتا ہوں، ترجمہ کلاس چلتی ہے، اس نے اپنی صحت کے ایام میں فائدہ اٹھایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ انسان اگر کسی عارضے میں آ گیا، کسی بیماری میں آ گیا، اللہ کریم اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں انی ابتلیتہ، فرشتوں اس بندے کو میں نے بیمار کیا، اس بیچارے کا قصور کیا ہے؟ ہر وہ عمل جو یہ صحت کے ایام میں کرتا تھا اور بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، اس کا اجر پورے کا پورا لکھنا ہے۔ عمل نہیں کر پا رہا، بیماری کی وجہ سے کا اجر پورا لکھنا ہے۔ کیسا خوش نصیب انسان ہے، وقت کی قدر کی اس نے، صحت کی قدر کی اس نے، اور اس قدر کا نتیجہ کیا ہے؟ آج ہی چاہتا ہے اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکوں، سجدہ اللہ کے سامنے کروں، رکوع جھک کے کروں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا بندہ رکوع کرتا ہے تو جب تک رکوع میں رہتا ہے اس کے سر سے گناہ زمین پر جھڑتے رہتے ہیں، جتنی دیر رکوع میں ہے اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ کہتا ہے یار میں تو اب رکوع نہیں کر پا رہا۔ کہا نہیں کر پا رہے، تم نے صحت کے ایام میں یہ سارا کچھ کیا تھا، آج بیمار بھی ہو گئے ہو تو اللہ کریم تمہیں اس کا اجر پورا دے گا۔ غنا کا قبل فقرک، جب تمہارے پاس 4 پیسے تھے نا، دولت سے فائدہ اٹھاؤ،
غریب اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، پر جن کے پاس دولت ہے ان کو الگ سے اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے پاس آج دولت ہے، اس دولت سے فائدہ اٹھا لو قبل فقر کا، تمہاری محتاجی، فقر کا مطلب محتاجی، کروڑ پتی بھی فقیر ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے پہلے اکیلا تھا، جب آپ اکیلے ہیں، شادی نہیں ہوئی، جاب آپ کی ہے، اس وقت آپ کے پاس زیادہ وقت ہے اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا، بیوی آگی تو خرچے اور بڑھ جائیں گے، اولاد ہوگی تو اور، یہ انسان پھر دولت مندی سے خرچ کی طرف جا رہا ہے، محتاجی کی طرف جا رہا ہے۔ کہا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دی ہے تو فائدہ اٹھا لو قبل اس کے کہ تم محتاجی کی طرف چلے جاؤ، فقیری کی طرف چلے جاؤ، اس سے پہلے اگر اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے تو کچھ خرچ کر لو۔ موت سے پہلے انسان کیا کہتا ہے؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق، تاکہ میں کچھ خرچ کر سکوں۔ وقت مانگ رہا اللہ سے، اور کس لیے مانگ رہا ہے؟ کہ خرچ کر سکوں، کوئی فائدہ نہیں پھر اس کے بعد۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو موقع دیا ہے، کہا جوانی کا فائدہ اٹھا لو بڑھاپے سے پہلے، صحت کے ایام سے فائدہ اٹھا لو بیماری سے پہلے، جب اللہ نے آپ کو کچھ پیسے دے دیے، فرصت ہے، کچھ ہاتھ میں ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو محتاجی کی طرف جانے سے پہلے۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کہا جب تمہیں مصروفیت سے پہلے فرصت سے کچھ فائدہ اٹھا لو۔ جب آپ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں نا، فائدہ اٹھا لو۔ ہم فارغ ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، کچھ سیر کے بارے میں سوچتے ہیں، پکنک پارٹی منانے جائیں گے، ڈیزرٹ میں جائیں گے، قلعوں میں جائیں گے، برف باری میں جائیں گے۔ کہا فرصت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس فرصت سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچو۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، بے شمار لوگ دو نعمتوں میں گھاٹے میں ہیں، الصحۃ والفراغ، تندرستی کے معاملے میں بے شمار لوگ گھاٹے میں ہیں، مغبون فیہما، ان دونوں نعمتوں میں بے شمار لوگ گھاٹے میں جا رہے ہیں، خسارے میں ہیں۔ صحت کے مسئلے میں لوگ خسارے میں ہیں، صحت کے ایام میں اتنے عمل نہیں کیے ہوتے جو بیماری میں جا کے کرتا، کہا صحت میں کیے ہوتے تو آج اجر بھی پورا ملتا، نہیں کر پا رہے تب بھی ملتا۔ اور دوسرا فرصت، فراغت، اس میں بے شمار لوگ گھاٹے میں ہیں۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، مرنے سے پہلے پہلے زندگی سے کچھ فائدہ اٹھا لو۔ اللہ نے حیات دی ہے، تمہیں زندگی دی ہے، اس سے کچھ فائدہ اٹھا لو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت سے پہلے جو تمہیں زندگی دی ہے وہ اس لیے دی ہے اللہ دیکھے تمہیں اچھے عمل کون کر کے آتا ہے۔ اگر میں اپنے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، اپنے طلباء بھائیوں سے اگر یہ گزارش کروں کہ آج جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک آپ ایک کاغذ پینسل لیں، ڈائری جیب میں رکھیں، پورے ایک ہفتے کا حساب لگائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ایک ہفتے میں ہم نے کتنا وقت ضائع کیا۔ حضرت امام ابن القیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی بھائی، میری ماں، بہن، بیٹی اگر آج کاغذ پینسل لے لے، ایک ہفتہ اگلے جمعے تک آپ اپنے وقت کا جائزہ لیں، صبح کتنے بجے بیدار ہوئی، کتنے بجے بیدار ہوا، بیدار ہونے کے بعد بستر میں ایسے فضول 10 منٹ تک لیٹا رہا، اس کا کوئی حساب نہیں لگاتا، اٹھ کے 5 منٹ بیٹھا رہا ہوں، نہ کوئی اذکار ہے نہ کوئی سوچ ہے، بیٹھا ہوں، اس کا کوئی حساب نہیں کرتا۔ واش روم جانے سے پہلے پہلے بیٹھا ہوں، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اضاعت الوقت اشد من الموت لان الموت يقطعك عن الدار الدنيا واضاعت الوقت تقطعك عن الله والدار الاخره۔ کہ لوگوں سن لو، وقت کو ضائع کرنا موت سے مرنے سے زیادہ بڑا ہے،
موت سے شدید ہے کہ ایک بندہ مرتا ہے تو اس کا تعلق دنیا سے کٹتا ہے، اور جو وقت کو ضائع کرتا ہے وہ اللہ تعالی سے اور آخرت سے کٹتا ہے، اور دنیا سے کٹ جانا یہ ہلکا ہے بنسبت اللہ یا آخرت سے کٹ جانے سے۔ کہتے ہیں اس لیے وقت کو ضائع کرنا موت سے بھی زیادہ شدید ہے، اور آج ہم مرنے سے زیادہ جو کام مشکل ہے وقت کو ضائع کرنا، اس کو آسانی سے گزر جاتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن جو سوال انہیں 5 سوال، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 5، 5 جو حساب کتاب میں سوال انہیں، جو پیپر میں سوال آنے، اللہ نے پہلے سے وہ بیان کر دیے، پرچہ آؤٹ کر دیا گیا، تیاری کر لو۔ عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وماذا عمل فيما علم۔ 5 سوالوں کی تیاری کرو، ان میں 2 سوال صرف آپ کے وقت کے بارے میں، 5 سوالوں میں 2 سوال صرف آپ کے وقت کے بارے میں۔ ان عمره فيما افناه، عمر کا حساب دو، کہاں خرچ کیا ہے، یہ عمر کہاں صرف کی ہے۔ میں پھر گزارش کروں گا اللہ کے لیے، آج میری بات مانتے ہوئے آپ کاغذ پینسل لے کے 1 ہفتے کا جائزہ لیں، 1 ہفتے کا۔ میں اپنے طلباء کو کرواتا ہوں تو پھر اس کے بعد ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے ہفتے بعد دیکھنا ہے۔ میں وہاں ٹوٹی کے سامنے کھڑا تھا، 5 منٹ وہاں لگا رہا ہوں، اگر 5 منٹ گزرے ہیں تو مہینے بعد کتنے منٹ ہو جائیں گے، یوں گزرتے رہیں، فلاں جگہ پر اتنے منٹ گزر گئے تھے، فلاں اتنے ہوئے۔ وقت کی قدر نہیں کرتا، ایک لمحہ، ایک سانس انسان کا اللہ نے اتنی قیمتی بنایا ہے جس کا احساس مسلمان کو نہیں کرتا۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑا سا موقع دے دے۔ عمر کے بارے میں حساب ہوگا، یہ عمر کہاں صرف کی تو نے، وان شبابہ فیما ابلا، پھر عمر کا حصہ تھا الگ سے جوانی، اس کا الگ اللہ نے حساب کیا، حالانکہ جوانی بھی عمر کا حصہ ہے۔ پھر جوانی کے بارے میں الگ کیوں پوچھا گیا، اس کی قدر ہے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کر دیا، لگا دیا۔ جب جوانی میں لوگ موجے مار رہے تھے وہ اللہ کا تابع ہو کے عبادت گزار بن گیا۔ کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، شدید گرمی میں ہوں گے، اللہ کریم اس وقت کی قدر کرنے والا، جوانی کے وقت کی قدر کرنے والا یہ نوجوان، اس کو بلا کر اللہ کریم اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ جب کوئی سایہ نہیں ہے اس کو سایہ مل رہا، کیوں؟ اس نے اپنے وقت کی قدر کی۔ ہمارے پاس تو ہفتے بھر میں جمعے کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان آج سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ کہتے ہیں یہ شیطان کے شکنجے میں اللہ نے شیطان نے ان کے عملوں کو بڑا خوبصورت ان کو بنا کے دکھایا، تم کامیاب ہو، جمعہ تو پڑھ ہی لیا نا، جماعت تو مل ہی گئی نا، وہ اپنے چھوٹے سے عمل پر بڑے خوش رہتے ہیں۔ ہمارے پاس آج وقت نہیں ہے اللہ کے لیے، اللہ کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ بھاگ کے آتے نماز پڑھنے، بھاگ کے نکل جاتے، اتنا وقت بھی ہمارے پاس تسلی کا نہیں ہے۔ قبر میں تمہارے پاس وقت ہی وقت ہوگا، اچھا گزارا ہوگا تو اچھی گزر جائے گی۔ من عامل صالحا فلانفسهم یمہدون، اللہ کے لیے اس آیت پر جا کے غور کرنا۔ من عامل صالحا فلانفسهم یمہدون، کا جو نیک عمل کرتے ہیں وہ اپنے لیے بچھونے بچھا رہے ہیں، آرام گاہ بنا رہے ہیں۔ آج تمہارے پاس وقت نہیں ہے، قبر میں تمہارے پاس وقت ہی ہونا ہے۔ اس وقت کی قدر نہ کی تو وہاں جا کے پتا چلے گا وقت کی قدر کیا ہوتی ہے۔ جوانی کہاں کیسے گزاری، عمر کہاں صرف کی، جوانی کیسے گزاری۔ وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، مال کیسے کمایا۔ نماز کا وقت اللہ کا وقت مال کو دیکھے، کاروبار کو دیکھے، نماز کے وقت سوتے رہے، نماز کے وقت جاب کو، کاروبار کو، بزنس کو ٹائم دیا، کہاں سے کمایا،
کیا کر کے کمایا؟ حلال. ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر رزق حلال کماتے ہیں. اگر اللہ مالک الملک کی عبادت کو چھوڑ کے آپ کما رہے ہیں تو کبھی اس خوش فہمی نہ رہنا. لا نسألک رزقا، رزق کے بارے میں اللہ نے آپ سے پوچھنا بھی کوئی نہیں کتنا کمایا اور کیا. یہ پوچھیں گے کہ کیسے کمایا، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو وقت دے کے، یا اللہ کی عبادت کا وقت مال کو دے کے کمایا. کہاں سے کمایا، کیسے کمایا؟ وفیما انفقا، حلال کمایا تھا، خرچ کہاں کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے. بیوی بچوں کے خرچے پر تو میں لاکھوں لگا دیتا ہوں اور کسی غریب کو دینے کے لیے میرے پاس 1000 روپیہ بھی نہیں ہے. اللہ کے دین کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میرے بچے مرغ مسلم کھاتے ہیں، یہ جو دال کھانے والے ان کی کیا کیفیت ہے؟ کبھی یہ ذہن میں آیا ہی نہیں. یہ بھی پال جائیں گے، یہ بھی پڑ جائیں گے. پر اللہ کریم نے تم سے پوچھنا ہے جو دیا تھا کہاں کہاں لگایا ہے. ستأتيكم اقوام يطلبون العلم فاذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی طالب علم آتا، کئی دوسرے کسی علاقے سے پڑھنے آتا، اللہ وہ کہتے بھائی حدیث بعد میں سناؤں گا، علم بعد میں دوں گا، پہلے پیارے پیغمبر کی وصیت پر عمل کروں گا. پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، فقولوا لهم مرحبا، ان کو ویلکم کہنا ہے، واقنوهم، اور ان کی چیزوں کی، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. یہ صرف میرے لیے حکم نہیں تھا، یہ آپ سب لوگوں کے لیے تھا. مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ سوال ہوگا. اس کی تیاری کیا ہے میرے پاس؟ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جس بات کا علم ہو گیا تھا یہ سوال ہونے ہیں. 5 چیزوں کا فائدہ اٹھا لو 5 چیزوں کے جانے سے پہلے. وقت انسان کی سب سے قیمتی چیز ہے، اس کے بارے میں یہ ساری چیزیں پتہ چل گئی. بتاؤ اس پر عمل کتنا کیا؟ دسمبر بھی گزر جائے گا لیکن یہ دسمبر ہمارے لیے بہت ساری یادیں چھوڑ کے جائے گا. سال گزرا، کتنے اپنے پیاروں کو تم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ دفن کیا، کتنوں کے جنازے میں کھڑے ہوئے تھے، کتنے بیمار پڑے ہوئے ہیں. کیا سیکھا تم نے اس سے؟ کیا تم نے اپنا محاسبہ کیا؟ لمحہ فکریہ. اللہ کریم ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا. کیا تیار کیا میں نے کل کے لیے؟ قیامت کے لیے میرے پاس کیا ہے؟ پھر کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ. پہلے بھی کہا، پھر کہا اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو اس کو خوب جاننے والا ہے، خبر ہے اللہ کو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. سال گزر جائے گا، کئی سال گزر جائیں گے، لیکن کہا ان لوگوں جیسا نہیں بننا جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو اپنی ڈال دی. وہ اپنے آپ میں بھول گئے، ان کو کسی اپنے سے آگے اس کی سوچ ہی کوئی نہیں ہے، ان کو اپنی پڑ گئی. کہا یہ گناہ گار ہیں. پھر اللہ نے کہا ایمان والو لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتیوں اور جہنمیوں کی زندگیاں ایک جیسے نہیں ہوتی. وہ غفلت والے نہیں ہوتے، وہ قدر کرتے ہیں، دیکھتے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، وقت کی قدر کرتے ہیں. کہا اولئک هم الفائزون، یہ ہیں کامیاب جنتی جو اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، اور غفلت میں نہیں ہوتے، بھولتے نہیں ہیں. ماضی اگر میرا غلطی سے گزر گیا ہے، غفلت میں گزر گیا ہے، تو آج مستقبل میرے پاس اللہ کی طرف سے نعمت ہے. آج اللہ سے معافی مانگ لوں، غفلت کی زندگی سے توبہ کر کے آج توبہ کروں گا، مستقبل بہتر کروں گا. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں تمہارا یہ عمل ہمیں اتنا پسند ہے ہم تمہاری زندگی کے گناہ معاف ہی نہیں کریں گے، ماضی کی غفلت معاف ہی نہیں کریں گے، بلکہ وہ سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے. اللہ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ایک میسج ہے جو اپنے بھائیوں عزیزوں میں ضرور شفٹ کریں، ٹرانسفر کریں، میسج کریں. 1 سال زندگی کا کم ہو گیا ہے، آج بیٹھ کے محاسبہ کریں کیا کھویا اور کیا پایا. اللہ کریم ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فاقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم.